بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی مسفرہ، آج کی کہانی بڑی زبردست ہے. ٹھیک ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے. یہ ٹھیک ہے. کس نے سنائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنے مزے کی کہانی ہوگی نا. صحابہ کو کتنا مزہ آیا ہوگا جب ہمارے نبی یہ کہانی سنا رہے ہوں گے. اچھا ہمارے نبی کہاں ہوتے تھے؟ کون سے شہر میں ہوتے تھے؟ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ. ہاں، ایک مسجد تھی چھوٹی سی ہمارے نبی کی، کچی سی مسجد ہوتی تھی. لیکن عجیب بات ہے، نمازی پکے ہوتے تھے. مسجد کچی، نمازی پکی. پکی نہیں، پکے. پکے. اچھا ہوتا کیا تھا، ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھاتے. فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی بیٹھ جاتے تو صحابہ آتے، یا رسول اللہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے. یا رسول اللہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے. ہمارے نبی غور سے ان کے خواب سنتے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے نبی بتاتے بھائی اس خواب کا یہ مطلب ہے اس کا. اچھا خواب آپ نے دیکھا کبھی؟ نہیں. کبھی تو دیکھا ہوگا. کبھی کبھار دیکھے. اب تھوڑا سا خواب نہیں آتا. نہیں آ رہا آپ کو خواب؟ نہیں. اچھا کبھی کبھی آپ نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کہ جیسے میں کبھی کبھار میں وہ کروں، کیا؟ نماز پڑھ رہی ہوں. اچھا خواب میں آپ کو یہ آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں؟ اچھا یہ بابا کے سامنے تو ابھی خواب نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا ویسے مجھے ایک بات یاد آئی کہ کوئی آدمی اگر جھوٹ کسی کو بولے نا کہ مجھے ایسا خواب آیا تھا تو کل قیامت میں اللہ پاک اس کو پتہ ہے کیا بولیں گے؟ کیا؟ اللہ پاک بولے اس کو جو ہے نا، جیسے یہ چھوٹے سے نہیں ہوتے چاول کے دانے ہیں جیسے، اللہ پاک اس کو دے دیں گے. اللہ پاک کہیں گے اس میں گٹھا لگاؤ. کوئی لگا سکتا ہے؟ نہیں. چاول کے دانوں کی گٹھا لگ سکتی؟ نہیں. صحیح ہے. اچھا میں آپ کو کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی نے خواب، اللہ پاک کے نبی نے پوچھتے تھے کسی نے خواب دیکھا ہو. تو اسی طرح ایک دن ہمارے نبی نے کہا بھائی کسی نے خواب دیکھا ہے؟ کسی نے کہا نہیں. ہمارے نبی نے کہا لیکن میں نے دیکھا ہے. کس نے خواب دیکھا؟ ہمارے نبی. اور جو نبی کے خواب ہوتے ہیں نا وہ سچے ہوتے ہیں. سچے کا مطلب جو خواب دیکھتے ہیں ایسا ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں سمجھے؟ اور ایک مرتبہ پھر میں کبھی سناؤں گا آپ کو کہ ہمارے نبی جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، اگلے دن ویسا ہو جاتا ہے. تو ہمارے نبی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے. تو اب صحابہ نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ تو ہمارے نبی نے بتایا نبی نے خواب دیکھا تھا. تو 2 آدمی آئے اور مجھے لے کے چلے گئے. چلتے ایک جگہ گئے. میں نے کیا دیکھا، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اتنا بڑا پتھر اس کے ہاتھ میں ہے. اس نے لیٹے ہوئے آدمی کے سر کے اوپر زور سے پتھر مارا. اس کا سر پچک گیا بالکل. کیا مطلب؟ بالکل اگر کسی کے سر کے اوپر ٹرک چڑھ جائے کیسا ہو جائے گا؟ کیسا ہو جائے گا اس کا سر؟ اسٹیکر بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اسٹیکر. پچک جائے گا نا بالکل، یعنی دب جائے. ابھی تو سر بالکل دب جائے گا. ایسا اس کا سر پھٹ گیا، اس میں سے خون نکل رہا ہے اور سر ایک دم ختم ہو گیا اور پتھر لڑکتے دور چلا گیا. پھر جس نے مارا تھا نا وہ گیا وہاں سے پتھر اٹھا کے لایا. جب پتھر اٹھا کے لایا اس کا سر صحیح ہو گیا. ہاں یہ کیسا؟ یہ ہمارے نبی خواب دیکھ رہے تھے. پھر وہی جو آدمی تھا اس نے دوبارہ اس کے سر پہ مارا. دوبارہ اس کا سر خون نکل گیا، پھٹ گیا، اس کا سر پچک گیا اور پتھر دور گیا. یہ آدمی گیا، جیسے یہ گیا پتھر اٹھانے پھر اس کا سر صحیح ہو گیا. تو ہمارے نبی دیر تک دیکھتے رہے. یہ اس کو مارتا ہے، اس کا سر پھٹتا ہے، پھر اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے. کتنی تکلیف میں ہوگا وہ آدمی، کتنی اذیت میں ہوگا. ہمارے نبی حیران ہو گئے. اس نے کہا وہ جو 2 بندے تھے انہوں نے ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑا. انطلق چلیے ابھی آگے چلیے. ہمارے نبی کو اور آگے لے گئے. اب جب ہمارے نبی کو آگے لے گئے، آگے عجیب چیز دیکھی. ایک آدمی ہے. اچھا آپ نے لوہے کا وہ دیکھا ہے ایسا
جو لوہے کا یوں ہوتا ہے اس کا منہ یوں ٹیڑھا منہ کوئی چیز ہوتی ہے ایسا ٹیڑھا منہ ہوتا ہے اس کے پہ کوئی چیز لٹکا دیتے لوہے کا ہوتا ہے نوکدار صحیح ہے خطرناک جیسے کوئی ایسا ہو لوہا کا کنڈا ہوتا ہے نا کنڈا ایسا کوئی لوہے کا کنڈا خطرناک یوں ٹیڑھا یوں تو ایسا لوہے کا کنڈا ہے اور فرشتہ اس کے یہاں منہ میں ڈالتا ہے ادھر سے اور یوں کھینچ دیتا ہے اس کا یہ سارا گال کھینچتے پھٹتے یہاں تک گردن تک پہنچ جاتا ہے گدی تک پھر فرشتہ اس کے منہ میں یہاں سے ڈالتا ہے اور یوں کھینچتے اس کا سارا منہ پھاڑتے ہوئے اس کی گدی تک اس کا یہ سارا منہ پھٹ جاتا ہے. ابھی تو ہمارا منہ صحیح ہے نا الحمدللہ. اور کوئی یہاں سے قینچی سے کاٹ دے یہاں سے سارے گال کاٹ دے پیچھے تک. ہوئی اچھا ہمارے نبی نے کیا دیکھا؟ فرشتہ جب یہاں سیدھے ہاتھ کی طرف سے اس کا منہ کھینچ کے پھاڑتا ہے صحیح ہے تو پھر فرشتہ اس طرف جاتا ہے تو یہ صحیح ہو جاتا ہے. پھر فرشتہ یہاں سے اس کو یہ یوں کر دیتا ہے پھاڑ دیتا ہے سارا منہ سے تو پھر فرشتہ اس طرف آتا ہے تو یہ صحیح ہو جاتا ہے. یہ خراب ہو جاتا ہے ایک طرف یہ خراب ہو گیا وہ صحیح. اللہ اتنی تکلیف اتنی اذیت. پھر ہمارے نبی تو پریشان یہ کیا ہو رہا ہے. فرشتوں نے وہ جو دو آدمی تھے انہوں نے کہا انطلق چلیے ابھی آگے چلیے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب جب ہمارے نبی کو آگے لے کے گئے تو آگے عجیب منظر دیکھا. تندور دیکھا ہے آپ نے؟ تندور جس میں روٹیاں پکتی ہیں. جب روٹی بازار سے خریدنے جاتے ہیں تو ایک نیچے جیسے گڈھا جیسا ہوتا ہے تندور اس میں آگ جل رہی ہوتی ہے اس میں روٹیاں لگاتے ہیں. صحیح نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا نہیں میں نے. نہیں دیکھا. اچھا زور سے بولی. نہیں دیکھا میں نے. ہاں تو فرشتے نے کیا دیکھا؟ تندور کے اندر کچھ مرد ہیں عورتیں ہیں جل رہے ہیں آگ کے اندر. ہمارے نبی نے کیا دیکھا؟ مرد چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں بچاؤ ہمیں بچاؤ. مرد بھی ہیں عورتیں بھی. اللہ اکبر کتنی تکلیف میں ہوں گے. ہمارے نبی پریشان. دو آدمیوں نے کہا انطلق چلیے ابھی آگے چلیے. اب جب ہمارے نبی آگے گئے تو عجیب دیکھا. نہر ہے نا نہر دیکھیے نا آپ نے دریا جیسا جو ہوتا ہے جس میں نہا بھی سکتے ہیں ہم. ہاں تیز پانی. سب تو نہیں نہا سکتے نہیں تو بہت بڑا دریا ہوتا ہے تیز پانی چل رہا ہوتا ہے. لیکن وہ دریا خون کا دریا تھا پانی کا نہیں تھا. کیسا تھا؟ خون کا. اللہ اکبر. خون کا دریا ہے بڑا گہرا اور دور ایک آدمی خون کے دریا میں بیچارہ تو نہیں پریشان. وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے. کبھی ڈوب جاتا ہے کبھی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے. اور دریا کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے. جیسی وہ آدمی اپنے آپ کو بچاتے دریا کے کنارے پہ آتا ہے تاکہ میں پکڑ کے باہر نکل جاؤں وہ آدمی زور سے اس کے ایک پتھر مارتا ہے سر پہ اور یہ آدمی پھر دریا کے اندر چلا جاتا ہے. اندر؟ ہاں دور چلا جاتا ہے دریا میں. اب بڑی مشکل سے پھر آتا ہے جیسی قریب آتا ہے وہ پھر اس کے پتھر مارتا ہے. اب ہمارے نبی پریشان. تو ہمارے نبی نے کہا بھائی تم نے آج رات مجھے بہت تھکا دیا اتنا لمبا تم نے مجھے چلایا بتاؤ تو صحیح ہے یہ کیا ماجرا کیا ہے یہ کیا ہے. اب سنیے آپ. تو ان دو آدمیوں نے کہا وہ دو آدمی اصل میں فرشتے تھے. انہوں نے پتہ ہے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا وہ جو پہلا آدمی تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ اس کا منہ نہیں پہلے والے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ سر پہ جو ہو رہا تھا سر پہ پتھر مارا تو جب سر پہ پتھر مارا تو پھر نا اس کا سر پھٹ گیا پھر خون نکلا پھر صحیح ہو گیا پھر دوبارہ مارا. اب ہمارے نبی نے پوچھا بھائی یہ کیا تھا کون ہے یہ مارنے والا کون ہے اور اس کو کیوں مار رہے ہیں؟ پتہ ہے کیا بات بتائی؟ کیا؟ فرشتوں نے کہا یہ گندا آدمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تھا
نہیں سمجھے؟ لیکن یہ کیا کرتا تھا؟ ساری رات پڑا ہوا سوتا رہتا تھا، اور یہ قرآن بھی نہیں پڑھتا تھا، اور یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اور دن کو قرآن کی باتوں پہ عمل نہیں کرتا تھا. تو یہ گناہ کرتا تھا دنیا میں، اس لیے اس کو اللہ پاک سزا دے رہے ہیں. اچھا سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا دوسرا آدمی کون سا تھا؟ جس کا فرشتہ ہے کہ اس کا منہ گردن تک لے گیا، پھر اس طرف گیا، اس کا منہ یہاں سے صحیح ہو گیا، پھر یہاں سے پھاڑا، پھر جب یہاں سے آیا پھر یہاں سے خراب ہو گیا. اب وہ کون تھا یہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں بچوں کو. پتہ ہے کون تھا؟ کون تھا؟ فرشتوں نے کہا یہ آدمی تھا، یہ دنیا میں جھوٹ بولتا تھا. اب بتائیے آپ، امی سے جھوٹ بول دیا، ابو سے جھوٹ بول دیا، بھائی سے جھوٹ بول دیا، جھوٹ بول دیا. آج میں مدرسے نہیں جا رہی، آج میں اسکول نہیں جا رہی، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آج میرے سر میں درد ہو رہا ہے. بابا نے پوچھا نماز پڑھ لی؟ ہاں میں نے پڑھ لی. بھائی قرآن پڑھ لیا؟ ہاں میں نے پڑھ لیا. جھوٹ بولتا تھا. تو جھوٹ منہ سے بولتے ہیں نا، تو اللہ پاک نے منہ تو دیا ہے، جھوٹ بولنے کے لیے دیا ہے اللہ پاک نے؟ نہیں، سچ بولنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، یہ سب کرنے کے لیے دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ نے اتنا اچھا منہ دیا ہے. ہم اگر منہ نہیں ہوتا تو چھوٹے کام کرنے کے لیے تھوڑی دیا اللہ تعالیٰ نے. بتائیے، اچھے کام کرنے کے لیے دیے. اب بتائیے آپ. تو اب اللہ میاں اب اللہ نے جو نعمت دی ہے، ہونا یہ چاہیے جس کام کے لیے اللہ پاک نے دی ہے اس سے وہی کام کرنا چاہیے نا. تو منہ سے کیا کام کرنے چاہیے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے لیے دیا، پھر قرآن پڑھیں گے. ذکر کرنے کے لیے ذکر کریں گے. تو منہ تو اچھے کام کے لیے، سچ بولنے کے لیے. اب اس آدمی جھوٹ سے تو اللہ پاک کو بہت نفرت ہے. تو ہمارے نبی کو ان فرشتوں نے یہ بتایا یہ گندا آدمی تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا، اپنی امی سے جھوٹ، اپنے بابا سے جھوٹ، اور اپنے استاد سے جھوٹ، اپنے جو ہے نا اسکول میں جھوٹ، مدرسے میں جھوٹ. تو اس جھوٹ کو، اور یہ جھوٹ بولتا تھا. اچھا جھوٹ تو پھیل جاتا ہے، سب کو جھوٹی باتیں بتا کے بڑا، دوستوں کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہا ہے، میں نے یوں کیا تھا، میں نے یوں کیا تھا، میں تو یوں ہوں، میرے گھر میں تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے ابو تو یوں کرتے ہیں، آج تو ہم فلاں جگہ گھومنے جائیں گے، ہم تو یوں کریں گے. اللہ اکبر. اللہ میاں نے جھوٹے کے اوپر اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، اللہ میں نے سارا اس کا منہ جو ہے نا وہ کر. اس طریقے سے جو بھی جھوٹ بولے گا اللہ پاک اس کے ساتھ قیامت میں ایسی کریں گے. اللہ اکبر. کتنا ڈرنا. بابا جیسے قیامت آتی ہے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. کیا مطلب؟ جیسے کہ قیامت جیسے آتی ہے تو کچھ نظر نہیں آتا آنکھوں سے، مطلب. اچھا یعنی جب ہم مر جاتے ہیں؟ نہیں، قیامت جب آتی ہے. قیامت تو ابھی آئے گی نا. سب یہ گھر ٹوٹ جائیں گے، اور آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ پاک سب بندے اللہ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. صحیح ہے. تو پھر اللہ پاک بولیں گے بتاؤ دنیا میں تم نے اچھے کام کیے تھے یا گندے کام؟ تو ہم سچ بول دیں گے. ہاں تو سچ بولنا پڑے گا. میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا اگر ہم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اگر ہم نے جھوٹ بولنا چاہا اللہ ہمارا منہ بند کر دیں گے اور ہمارا ہاتھ بولنا شروع کر دے گا. ہاتھ بتائے گا یہ اللہ میاں میں نے گندے کام کیے تھے، یہ ہاتھ کو اللہ سچ بتائے گا. یہ پیر بتائے گا کہ میں نے اچھے کام کرے گا، میں نے گندے. کان بتا دے گا، ناک بتا دے گی. بتاؤ اللہ میاں تو بہت قادر ہے. آنکھ بتا سکتی، آنکھ بھی بتا دے گی. اچھا بہرحال تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ جو آدمی تھا اس کو سزا اللہ پاک نے کیوں دے رہے تھے؟ جھوٹ بولنے کی. صحیح. اور اسی طرح جو کنویں کے اندر جو مرد عورتیں تھے نا وہ بھی گندے کام کرتے تھے، اور اللہ میاں نے ان کو کنویں کے اندر کہہ رہا ہوں تندور کے اندر ڈال کے آگ جلا کے اللہ پاک ایسے سزا دیں گے. اور وہ جو آگ کے دریا میں تھا نا وہ سود خور تھا، وہ لوگوں سے پیسے لیتا تھا. کوئی آدمی آتا مجھے قرضہ دے دو، مجھے 100 روپے دے دو. جو پتھر مار رہا تھا. ہاں تو وہ پتھر مارنے والا تو فرشتہ تھا، جس کو مار رہے تھے وہ تھا گندا، سزا دے رہے تھے نا اس کو. تو وہ پتہ ہے کون تھا؟ سود خور تھا. سود کس کو کہتے ہیں؟ نہیں نام نہیں ہے، سود کہتے ہیں. کوئی آیا کسی کے پاس مجھے 100 روپے دے دو مجھے کام ہے، اس نے کہا 100 روپے تو دے رہا ہوں لیکن تم مجھے کل ڈبل واپس کرنا. یہ بہت بڑا گناہ ہے.
کسی سے ڈبل پیسے لینا. تو یہ تھا. بہرحال اب میں نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ نیت کریں اور نیت کریں ہم انشاءاللہ جھوٹ بالکل نہیں بولیں گے. کچھ ہو جائے, امی ناراض ہو جائیں, یہ چیز کس نے توڑی ہے, امی معاف کر دیں, غلطی ہو گئی, مجھ سے ٹوٹ گئی تھی. یہ نہیں کہ جھوٹ بول کے کسی کا نام لے گا. جھوٹ سے منہ سے بدبو آتی ہے, فرشتہ دور بھاگ جاتا ہے. اور اب آپ کو میں نے آج کتنی اپنے دوستوں کو بھی آپ بتائیے گا کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا. جو جھوٹ بولے گا اللہ پاک اس کے منہ قینچی سے یہاں تک فرشتہ اس کا منہ چیر دے گا, گدی تک, اور پھر یہاں سے چیر دے. کتنی تکلیف ہوگی. ذرا سی ہمارے منہ کی کھال چھل جائے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اور کوئی پورا منہ ہمارا کاٹ دے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی. تو بھائی اس تکلیف سے اچھا ہے ہم دنیا میں جھوٹ بولے ہی نہیں. جھوٹے کو تو کوئی پسند بھی نہیں کرتا, جھوٹے کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا. اگر ایک آدمی ایک مرتبہ جھوٹ بول لے نا, ساری زندگی کوئی اس کی بات مانے گا ہی نہیں. مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آیا. کچھ بچے تھے نا, تو وہ گھر کے باہر کھیل رہے تھے, تو انہوں نے کہا ہم نا مستی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں ہم. انہوں نے کہا وہ بچاؤ 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 بچاؤ, شیر آ گیا, شیر آ گیا, ہمیں شیر کھا رہا ہے, شیر کھا رہا ہے ہمیں, بچاؤ بچاؤ. ان کی امی نے جلدی سے دروازہ کھولا, ہائے میرے بچے. دروازہ کھولا تو بچے ہنسنے لگے, شیر تو نہیں آیا, شیر تو نہیں آیا. جھوٹ بولا نا. ایک دن ایسا ہوا سچ مچ شیر آ گیا. بچوں نے شور کیا, بچاؤ بچاؤ بچاؤ, شیر آ گیا, بچاؤ. اس کی امی نے دروازہ کھولا ہی نہیں. اس کی امی سمجھی یہ جھوٹ بول رہے. بعد میں جب دروازہ کھولا تو ان بچوں کو شیر کھا گیا. تو جھوٹ آدمی جب ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے نا, تو پھر اس کی کوئی بات پر اعتبار بھی نہیں کرتا, اعتماد بھی نہیں کرتا. وہ سمجھتے ہیں جھوٹ ہی بول رہا ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ ایک دفعہ اس نے جھوٹ نہیں بولا, ایک دفعہ تو جھوٹ بولا ہی کہ شیر تو آ گیا, بچاؤ. پھر اس کی امی نے دروازہ ہی نہیں کھولا. پھر جب بعد میں کھولا تو شیر اس کو کھا بھی گیا. دیکھو یہ کس کا نقصان ہوا ہے, جھوٹ کا نقصان ہوا. تو جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا, ان کی امی بھی ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتی, ان کے ابا بھی ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے کہ یہ تو جھوٹا ہے, یہ تو جھوٹ بول رہا ہوگا. تو کچھ بھی ہو جائے آپ طے کر لیں کہ انشاءاللہ کچھ ہو جائے, ہمیں ڈانٹ پیٹے, ہمیں مار پیٹے, ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. اسکول گئے, اسکول بس سچ بولنا ہے. اللہ پاک کو سچے لوگ بہت پسند ہے. اللہ پاک کو سچے لوگ, کوئی غلطی ہو جائے معافی مانگ لو, معافی مانگ لو. معافی اللہ پاک کو بھی معافی پسند ہے, ماں باپ کو بھی معافی پسند ہے. صحیح ہے, کبھی جھوٹ نہیں بول. اسکول گئے, مدرسے گئے, اور قاری صاحب سے جھوٹ بول دیا, کل ہم اس وجہ سے نہیں آئے تھے, وہ ہماری طبیعت صحیح نہیں تھی. حالانکہ ایسی بات نہیں. جیسے قاری صاحب نے پوچھے جیسے آپ کل نہیں آئے تھے, تو انہوں نے جھوٹ بول دیا کل ہماری طبیعت خراب تھی اس لیے ہم کل نہیں آئے. ہاں بولنا چاہیے نہیں. صحیح ہے. تو اللہ پاک سے دعا کریے گا, اے اللہ ہمیں سچا بنا دے. اور اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ کبھی آپ کی کوئی دوست جھوٹ بول رہی ہے, بس تو پھر آپ نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. بھائی میں معذرت چاہتی ہوں, میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی, آپ نے جھوٹ بولا ہے. جھوٹ والوں کے ساتھ, جو گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا, میرے ساتھ بھی جھوٹ کرے گا, میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں. ہاں, آپ جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھنا, ورنہ پھر آپ بھی جھوٹ بولنے لگ جائیں گی, ہے نا. کیونکہ جو جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا, تو وہ ویسا ہی بن جاتا ہے. اگر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو کیا بن جائے گا, اچھا بن جائے گا. اور گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو گندا بن جائے گا. سچ بولنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو کیا, سچ بن جائے گا. سچ بولے گا. اور اگر جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو جھوٹ بولے گا. تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ, انسان سچ بولتا ہے, اللہ پاک اپنی کتاب میں لکھ لیتے ہیں بھائی یہ تو سچا بندہ ہے میرا. انسان جھوٹ بولتا ہے, اللہ پاک اپنی کتاب میں لکھ لیتے ہیں یہ جھوٹا بندہ ہے, جھوٹا ہے, گندا. اللہ تعالیٰ کو جھوٹے بندے سے بہت نفرت ہے, بہت نفرت. اللہ کو بھی نفرت ہے, فرشتوں کو بھی نفرت ہے, لوگوں کو بھی نفرت ہے. جھوٹے بندے کو تو سب لوگ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں, اچھا یہ جھوٹا بچہ ہے, ہٹو وہی گندا ہے یہ. اپنے ماں باپ منع کرتے ہیں, پتہ چل جائے نا ماں باپ کو کوئی جھوٹ بولتا ہے, تو وہ اپنے بچوں کو کہیں گے اس فلاں گندے بچے کے ساتھ مت جانا, اس بندے کے ساتھ مت کھیلنا, یہ جھوٹا ہے.
صحیح ہے. تو آپ اپنی دوستوں کو بھی یہ کہانی سنائیے گا کہ میرے بابا نے کہانی سنائی تھی کہ کون سی, کہ ہمارے نبی نے خواب دیکھا تھا ایک, اور خواب میں 2 آدمی, ہاں اس کے اوپر پتھر بھی مارا, پھر منہ بھی چیر دیا, پھر یہ دیکھا عورتیں روڑ کے جل بھی رہے, یہ بھی دیکھا, اور خون کے دریا میں کوئی بندہ نہا رہا, فرشتے نے اس کے سر پہ پتھر مارا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق دے دے, مجھے عمل کی توفیق دے دے. اللہ کرے ہم سچے لوگ بن جائیں, ہیں سچے بن جائیں, سچے اور اچھے. کیا بن جائیں ہم؟ سچے اور اچھے. چلو اللہ عمل کی توفیق. اب دعا آج سے نا نماز کے بعد دعا مانگا کریں, اے اللہ مجھے سچ, ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. بابا اگر میں بھول جاؤں نا, میں فوراً آپ سے پوچھ لوں گی. ہاں آسان سی دعا ہے, اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اور مجھے سچا بنا دے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ نماز کے بعد دعا مانگیے جو ہے. ٹھیک ہے. ہمارے نبی دعا مانگتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.